افسر بھی تیار کرے، اور اس کے ساتھ اس پر بھی انتہائی مسرت ہوئی کہ برادران اور خواہران دونوں، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی ماشاءاللہ تعداد بھی حوصلہ افزا ہے، تھوڑے نہیں، اس گئے گزرے زمانہ میں بھی اس طرف رجوع کرنے والے بہت کثیر تعداد ہیں۔ الحمدللہ خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اور اس ادارے کو اور اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے خان وعدہ رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ دعوت جو ہے نا اتحاد کی، یہ مناظرہ بازی نے اور یہ تاریخ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا اس کی وجہ سے ہم آپس میں اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ اسلام سے باہر ہے، انہوں نے کہا یہ اسلام سے باہر ہے، اور اس کا فائدہ استعماری طاقتوں کو، جو کافر ہیں نا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عراق میں شیعہ سنی کشمکش شروع ہو جائے، یہاں بھی چاہتے ہیں، کبھی کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، شامت اعمال ہے۔ ورنہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خاندان جو رسول کریم علیہ السلام کا بہترین خاندان تھا، دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں پیدا ہوا، رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ صرف یہ نہ سمجھو کہ میں اشرف کائنات ہوں، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور اس کا خلاصہ میں ہوں، میں اعلیٰ ترین خاندان میں سے آیا ہوں۔ اور اسی لیے کہنے والے نے یہ بالکل ٹھیک کہا، اگر گوئی کہ علی خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کا، اگر خاندانوں پر فرق کرتا ہے تو چھوڑ، تیرے پلے کیا خاندان مصطفیٰ کو دے، ان سے اعلیٰ خاندان کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے بعد اس خاندان نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا، ہم شیعہ سنی بیعت سے الگ ہو کر اگر دیکھیں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ علی علیہ السلام اور ان کی اولاد نے اسلام کے ساتھ جو احسان کیا وہ کسی نے نہیں۔ بعد میں جو حالات پیدا ہوئے کوئی شک نہیں وہ ایسے ہی تھے کہ ان میں رنجش کا مقام، رنجش ہوئے گی، اب اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، نہ شیعہ کو اسلام میں خضر و پودا ہے نہ سنی، پہلے دن ہی حضور کی وفات کے بعد بن گئے، جنہوں نے کہا حکومت جو صحیح منتخب ہوئی ہے وہ سنی ہو گئے، ان کو آپ حزب اقتدار کہہ لیں، اور جنہوں نے کہا نہیں پروٹسٹیٹ کیا کہ یار کوئی انتخاب نہیں ہوا، رسول اللہ تو دفن بھی نہیں ہوئے، جلد بازی کی گئی، وہ لوگ اہل تشیع، یہ دونوں اسلام کے طرح سے دو شاخیں نکلی، کوئی بات نہیں۔ اور جمہوری حکومت میں جیسا کہ بھائی حوالہ دے، جمہوریت میں ہے ہی کہ اختلاف رائے تو ہوتا، اکثریت نے کہا بس ٹھیک ہے انتخاب، کچھ لوگ تو جو ہے انہوں نے کہا نہیں ٹھیک